جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہمیں کیا بینیفٹس ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا جب آپ ادھر آئیں گے. جب تک آپ ادھر نہیں آئیں گے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر, دیکھو ایک آپ سب لوگوں میں ایک بڑی اہم فیئر ہے آپ کے پاس, اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فیئر آف اننون. ایک فیئر ہوتا ہے جس کو آپ کو نام دیتے ہی نہیں ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے, وہ فیئر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو کوشش کریں گے آج اس کو, جو سیلف ڈاؤٹ آپ کے اندر ہے, جو آپ نے اپنے بارے میں کوئی غلط سوچا ہوا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اور بائی دی گریس آف اللہ تعالی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آج آپ کریں گے اس طرح سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا, آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اچھا کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے؟ جو کوئی شخص آپ سے لے رہا ہے, چاہے آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بات کریں اس کو کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ آپ, مثلا آپ لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ میری باتوں کو لے رہے ہیں اور آپ تک وہ باتیں پہنچ رہی ہیں تو کمیونیکیشن ہے. ادروائز کیا ہے؟ شور. جو سسٹم نے کہا ہے تو وہ شور ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن جو آپ کے درمیان میں کمیونیکیٹ میں کروں تو وہ آپ تک پہنچنا چاہیے. جی. اس کے بعد ہے جی آپ کی جو ابیلٹیز ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت سی ڈالی ہوئی ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. انسان صرف یہاں کائنات پہ آتا ہے اپنی ابیلٹیز کو کیپیبلٹیز میں چینج کرنے کے. اس کی مثال کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک کوئی بھی چیز پڑی ہے, مثلا چکو پڑا ہوا ہے, نائف پڑا ہوا ہے آپ کے گھر کے اندر, تو بند پڑا ہوا ہے اور وہ کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے, تو یہ ابیلٹی تو ہے اس کی, لیکن جب وہ کسی چیز کو کاٹے گا, چاہے پودے کو کاٹے یا گھر کی کسی بھی چیز کو آپ کچن میں استعمال کریں گے اس کو, تو یہ اس کی ابیلٹی سے وہ کیپیبلٹی میں چینج ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہمارے اندر ابیلٹیز موجود ہیں. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جو پیچھے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر میں انہیں کہوں آ کے یہاں پہ آ کے علامہ اقبال کی ایک نظم سناؤ تو وہ ان کی اپنی ذاتی نظم ہوگی, آپ کو یہ لگے گا یہ علامہ اقبال کی نظم سنا رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پہ بچہ بیٹھا ہوا پیچھے سب سے آپ بیٹھا ہوا, کہ میں کہوں کہ آؤ ادھر آ کے سناؤ علامہ اقبال کی نظم, تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ نظم علامہ اقبال کی سنا رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی ذاتی نظم ہوگی. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ابیلٹیز کو کیپیبلٹی میں چینج نہیں کیا ابھی, کیونکہ ان کو ابھی تک وہ دریا اور جو ہوتا ہے نا ہمارا, اس کے درمیان میں ایک فرق نہیں سمجھ سکیں گے. جب یہاں آ کے بات کریں گے, یہاں کے سنائیں گے ہمیں, جس سے مراد ہے کہ وہ جو ان کی ابیلٹی ہے وہ کیپیبلٹی میں چینج ہو جائے گی. اس طرح سے آگے ہے جی آپ کا سوشل انفلوئنس بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ آپ کو بہت جانتے ہیں. کون سا ایسے شخص ہے جو کہے کہ جی میں قاسم علی شاہ کو نہیں جانتا؟ آپ نہیں جانتے؟ نہیں ویسے فزیکلی جانتے کہ ویسے ہی جانتے؟ دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیوں کہ وہ ایک ٹرینر ہے اور کمیونیکیشن سکل پہ کام کرنے والے بندے, اور انہوں نے کیا ہے, یہ ان کی تعریف ہے. ہم میں سے کون ہے جو سلطان صاحب کو نہیں جانتا ہے؟ نیکسٹ ٹائم ان کو بھی بلا یہ ہے اس کا کہ سوشل جو لوگ ہیں, جو لوگ سپیکر ہیں, میں بھی کہوں ذاکر نائک کو آپ جانتے ہیں سب لوگ, کیوں؟ سپیکر ہے. تو جو لوگ بھی سپیکر ہوتے ہیں, جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں, جو آؤٹ فٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جو ایکسٹروورٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک انٹروورٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایکسٹروورٹ کے لوگ ہوتے ہیں. انٹروورٹ کے لوگ اپنی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے, اپنی ذات کو دوسروں تک ایکسپلور نہیں کرنے پاتے, اپنی ذات کو خود ایکسپلور نہیں کرتے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اسٹیج پہ آ کے بات کرتا ہے. تو کیونکہ یہ ساری چیزیں میں گزر چکا ہوں جس اسٹیج پہ آج آپ ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے اندر سے وہ چیزیں نکال کر کے آپ کو بتائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں, ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بعض کا کنٹرول میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس پہ کانشیس ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے.
یہاں جب آئیں گے آپ کام کریں گے اپنی بات کو بتائیں گے تو آپ کا یہ والا جو حصہ ہے نا جو آپ کے جو ایموشنز ہیں یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں آپ اس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں اور جو پھر تو آپ کو بلیک میل نہیں کرتے یہ تو اکثر بہتر جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس قسم کے لوگ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ایموشنز کی وجہ سے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی آگے نکالیں سب سے پہلے میں یہاں آیا میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اب ہر آدمی جتنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کی 2 آنکھیں ہیں مجھے کتنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں 100 آنکھیں یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں یہ آغاز ہو گیا ہماری آج کی ٹریننگ کا آپ نے اس کو غور بھی کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بلانا بھی ہے اچھا اس کو کہتے ہیں آئس بریکنگ بہت سے لوگ اس کو آئی بریکنگ کہتے ہیں آئی بریک کہہ لیں یا کہ میں نے وہ جو 100 آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اس وقت تو میں نے ان کو یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ آنکھوں سے میں نے ہٹنا ہے اور آپ کو مائنڈ میں لے کے جانا ہے تاکہ آپ اپنے پروسیس شروع کر دیں اور مجھے چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے آپ اپنا یہ کوگنیٹ جو آپ کا ہے یہاں پہ پروسیس شروع ہو جائے تو میں نے کیا کیا آج اس کو کرنے کے لیے آئس بریکنگ کیا کی جی سسٹر وہ ہو گئی بات آگے مزید جو آپ نے واقعات جو شیئر کیا یس میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کہاوت آپ کے سامنے رکھ دی حقائق آپ کے سامنے رکھ دی یہ کیا ہے یہ آئس بریکنگ کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا وہ جو میرے اوپر ایک سوشل پریشر کریٹ کر دیا آپ لوگوں نے جو کراؤڈ کا پریشر ہوتا ہے تو میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا میں نے کہانی شروع کر دی وہ کہانی سے کیا ہوا آپ کا یہ کوگنیٹ چلنے لگ پڑا آپ کا پروسیسر سٹارٹ ہو گیا آپ مجھ سے ہٹ گئے آپ اپنی پڑ گئی میری بات سمجھ پا رہی ہے تو اس کو آئس بریکنگ کہتے ہیں